اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ قریش۔ اس کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی باسبب ایلافی مانوس رکھنے کے قریش کو، ایلافیہم مانوس رکھنا، ہم ان کو، رحلتا سفر سے، الشتائی سردی، اور الصیف گرمی کے، فلیعبدو شروع میں فا ہے جس کا معنی ہوگا پس، اور یہ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ لام کے اوپر جب بھی سکون آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے کہ، تو اب یہاں پہ کیا کریں گے، پس چاہیے کہ یعبدو وہ عبادت کریں، رب کی، اس البیتی گھر کے، الذی جس نے، اطعمہم اطعمہ کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلانا، ہم ان کو، من میں، جوعن بھوک، اور آمنہم امن بخشا، ہم ان کو، من سے، خوفن خوف۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی ایلافی قریش، لیے الفت پیدا کرنے کے قریش میں۔ اب اس میں تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بیک گراؤنڈ اس کا، تو پہلے ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ ایلاف کا جو مطلب ہوتا ہے یہ کیا ہے۔ تو ایلاف جو ہے اسے الفت سے بنا ہے، تو الفت کا کیا معنی ہوتا ہے، ملانا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالنا، دلوں کو مائل کرنا کسی چیز کی طرف، اور اس میں ایسی محبت ہے جو عام الفت جو ہوتی ہے بیسکلی یہ جسٹ ایک لو نہیں ہوتا، یہ ایسا لو ہوتا ہے کہ جس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ بھی ہو دو لوگوں کی آپس میں، یعنی کہ ان کی تھنکنگ جو ہیں وہ بھی سیم ہو، تو اس کی وجہ سے جو لو پیدا ہوتا ہے اس کو ایلاف کہتے ہیں۔ اور اس کے اور معنی جو ہیں وہ ایک یہ بھی ہے کہ کسی چیز کے جیسے سکیٹرڈ ہو کوئی چیز، تو اگر ہم اس کو اکٹھا کر دیں اور آرگنائز وے میں اس کو آپس میں کنیکٹ کر دیں تو یہ بھی اس معنی میں الفت میں آتا ہے۔ اسی طرح بک کو بھی آپ دیکھیں، جب بک بنائی جاتی ہے تو اس کے پیجز ہوتے ہیں، پہلے آپ صفحے لکھتے ہیں، پھر ان پیجز کو باقاعدہ ایک بک کی فارم میں کمبائن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو چیز ہے یہ بھی ایک الفت ہی ہے کہ آپ نے اس بک کے جو سکیٹرڈ پیجز تھے آپ نے اس کو لے کے کمبائن ایک بک فارم میں بنا دیا۔ اور اس سے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو قریش کے لوگ تھے وہ پہلے ایسے تھے کہ جیسے منتشر تھے، یعنی کہ سکیٹرڈ تھے، وہ ایک اکٹھے ہو کے ایک گروپ کی صورت میں نہیں رہتے تھے، ان کا جو ٹرائب تھا، اور وہ سب مختلف ایریاز میں پھیلے ہوئے تھے۔ پھر سب سے پہلے جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ ہیں جو قصی بن کلاب، ان کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، تو چنانچہ انہوں نے اپنے سارے قبیلے کو مکہ میں اکٹھا کر دیا۔ اسی بنا پر جو قصی ہیں ان کو کہا جاتا ہے مجمع، اس کا لقب ان کو دیا گیا، یعنی کہ جمع کرنے والا۔ اس طرح کعبہ کی جو اس کی جو ٹیک کیئر کرنے کی ذمہ داری تھی وہ اس قبیلے کے ہاتھ آ گئی۔ اب قصی جو تھے ان کے دو بیٹے تھے، ایک عبد المناف اور ایک عبد الدار۔ ان میں سے جو عبد مناف تھے ان کے آگے سے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ سب لڑکے آپس میں اکٹھے ہو کر آپس میں ملے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں بھی اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا چاہیے جو ان قافلوں کے ذریعے ہوتی تھی جو یمن سے شام اور فلسطین تک جاتے تھے۔ یمن میں جو تھی وہ تجارت ہوتی تھی جو مشرق میں جو کنٹریز تھے ان کے ساتھ، اور جو شام سے تجارت ہوتی تھی وہ افریقہ اور ایجپٹ کے ساتھ ہوتی تھی۔ دوسرے عربی قافلوں کی نسبت قریش جو تھے ان کو یہ سہولت حاصل تھی کہ راستے کے تمام قبائل بیت اللہ کے
ان کی ٹیک کیئر کرنے کی وجہ سے، ان کے خادم ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ اور چونکہ یہ لوگ حج کے زمانے میں بھی بہت زیادہ فیاضی کا ثبوت دیتے تھے، یعنی کہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے لیے میٹھا پانی بناتے تھے، ان کو کھانا وغیرہ دیتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ جو تھے ان کے بہت احسان مند تھے۔ اور اسی وجہ سے ان کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ راستے میں کہیں ان کا قافلہ جو ہے اس کو لوٹ لیا جائے گا، اس پہ ڈاکہ مارا جائے گا۔ اور نہ ہی یہ لوگ جو تھے ان سے کوئی بھی کسی قسم کا ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، جو دوسرے جو ان کے کیراوینز ہوتے تھے ان سے لیا جاتا تھا۔ اب یہ اس طرح سے جب یہ چاروں نے اکٹھے ہو کے بھائیوں نے یہ تجارت شروع کی تو اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، جس سے تجارت جو تھی بہت زیادہ ایک اوپر جانا شروع ہو گئی، اس میں بہت ترقی ہونے لگ گئی۔ اور اس کی وجہ پر ان چاروں بھائیوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھائی جو ہیں متجرین ہیں، یعنی کہ تجارت پیشہ ہیں، اس کے نام سے وہ مشہور ہو گئے تھے۔ تو اور اسی کی وجہ سے ان کو پھر کہا جاتا ہے اصحاب الایلاف، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الفت پیدا کرنے والے، یعنی کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے چاروں کمبائن ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے مکہ جو تھا اس کو کتنا ایک ترقی یافتہ بنا دیا کہ اس میں تجارت بہت زیادہ ہونے لگی، باہر کی دوسرے جو ممالک کے بھی لوگ تھے یہاں پہ آ کے ٹریڈنگ کرنے لگ گئے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مکہ جو تھا وہ جزیرہ العرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ ان میں جو انٹرنیشنل ریلیشنز تھے ان میں بھی ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ عراق سے رسم الخط لے کر آئے، جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے بھی استعمال ہوا، عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے کہ قریش میں تھے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی ایک حدیث ہے مسند احمد کی، کہ قریش لوگوں کی لیڈر ہیں۔ اسی طرح قریش جو تھے وہ ترقی کرتے چلے جا رہے تھے، ترقی پہ ترقی وہ کر رہے تھے، تو ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ تو وہ پھر ہم نے واقعہ اس کا سارا جو تھا سورہ فیل میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو اس نے چڑھائی کا واقعہ کیا تھا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو شکست دی کہ وہ اللہ کا گھر ڈھانے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کیسا کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکر بھیجے اللہ نے، جنہوں نے چھوٹی چھوٹی پیبلز جو تھے، چھوٹے چھوٹے کنکریاں مار مار کے ابرہہ جو اپنے ساتھ 60,000 کی آرمی لے کے آیا تھا اس کو بالکل انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا ان برڈز نے۔ اور مکہ سے یمن تک سارے راستے میں جگہ جگہ یہ جو ان کے تباہ شدہ جو فوج تھی، اس کے جو آرمی کے لوگ، وہ گر گر کر مرتے چلے گئے، کیونکہ بہت سے لوگ تو وہیں پہ مر گئے جب ان کے اوپر پتھر پھینکے گئے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو وہاں سے بھاگ نکلے اور بھاگتے بھاگتے وہ راستے میں ہی ختم ہو گئے۔ اب یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد کعبہ کے بیت اللہ ہونے پہ تمام اہل عرب کا ایمان جو تھا وہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اس کے ساتھ قریش جو تھے ان کی دھاک بھی ملک میں پہلے سے اور زیادہ قائم ہو گئی۔ اب عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا فضل خاص ہے۔ وہ بے کھٹ کے عرب کے ہر حصے میں جاتے اور اپنے تجارتی قافلے لے کر ہر علاقے سے گزرتے، کسی کی یہ جرت نہ ہوتی کہ ان کو چھیڑتا۔ انہیں چھیڑنا تو درکنار، ان کی امن میں بھی کوئی اگر جیسے ان کی پناہ میں اگر کوئی غیر قریشی بھی ہوتا تو اس سے بھی بالکل کچھ نہ ان کا نقصان پہنچایا جاتا تھا ان کے قافلے کو، نہ ہی ان سے کوئی ٹیکس وغیرہ لیا جاتا تھا۔ تو بیسکلی سارے واقعے سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں یہ حالات چونکہ سب کو معلوم تھے، اس لیے آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے جس 4 مختصر فقروں میں قریش سے اتنی سی بات کہنے پہ ہی اکتفا کیا ہے کہ جب تم خود اس گھر کو بتوں کا نہیں بلکہ اللہ کا گھر مانتے ہو، اور جب تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں اس گھر کے طفیل یہ امن عطا کیا ہے، تمہاری تجارتوں کو یہ فروغ بخشا اور تمہیں فاقہ زدی سے بچا کے یہ خوشحالی نصیب کی، تو تمہیں اسی رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو یہ جو قافلے اب ہم نے جن کا بھی دیکھا کہ انہوں نے جب تجارت شروع کی تو یہ قافلے جو ہوتے تھے یہ
دو دفعہ جایا کرتے تھے، ایک دفعہ سردی میں جاتے تھے اور ایک دفعہ گرمی میں جاتے تھے۔ سردیوں کے دنوں میں یہ جایا کرتے تھے یمن کے علاقے میں کیونکہ وہ گرم ہوتا تھا مکہ کی نسبت، اور گرمی کے دنوں میں یہ جایا کرتے تھے شام اور فلسطین کے علاقے میں کیونکہ وہ مکہ کی نسبت جو ہے وہ کافی ٹھنڈا ہوا کرتا تھا۔ اب سال میں ان دو قافلوں کی جو یہ دو قافلے کیا کرتے تھے، ان سے اتنی انکم ہو جاتی تھی کہ باقی سال کا پورا حصہ یہ آرام سے گھر بیٹھ کے کھاتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان کے پاس اتنا بچ جاتا تھا کہ جس سے وہ بہت ہی زیادہ ایک آسودہ حال اور بہت زیادہ رچ ہو گئے۔ تو یہ دونوں موسموں کے جو تجارتی سفر ہی تھے، ان کی تمام تر جو آپ کہہ لیں کہ ان کا پوائنٹ آف فوکس جو تھا وہ بن گئے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے منتشر افراد ان کو مکہ میں ایک مقام پہ اکٹھا کر دیا تھا، اور پھر ان کے درمیان میں الفت بھی پیدا کر دی تھی اور وہ ایک دوسرے سے مانوس تھے۔ پھر کعبہ کی جو ٹیکنگ کیئر کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی ان کے سپرد کر دی گئی تھی۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گرمی اور سردی کے تجارتی سفروں سے بھی مانوس کر دیا۔ تو یہ اتنی ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیں، تو اس کے بعد انہیں کرنا کیا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ جو ابراہہ جب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہہ اور اس کی آرمی کو ڈسٹروائے کیا اور اپنے اس کعبہ کی بیت اللہ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی رسپیکٹ جو تھی باقی سارے ایریوں میں بہت بڑھ گئی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو انعامات تھے ان لوگوں پہ، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، لیکن وہ پھر سے اس شرک پہ واپس آ گئے جہاں سے وہ نکلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس گھر کعبہ کے مالک کی ہی عبادت کرتے، کیونکہ قریش آپ اگر دیکھیں تو کیا ان کو معاشرتی فائدے حاصل ہو رہے تھے، سیاسی پھر تجارتی فائدے، جو کچھ بھی وہ حاصل کر رہے تھے وہ اس کعبہ کی بدولت ہی تو حاصل کر رہے تھے۔ تو لہٰذا انہیں صرف ایک ہی رب کی عبادت کرنی چاہیے، وہ جو اس گھر کا مالک ہے۔ دوسرے معبودوں یا وہ جو ان کے 360 بت جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے کعبہ میں اس وقت، ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات آپ دیکھیں ان پہ کیے ہیں کہ مکہ اور اس کے آس پاس کا تمام علاقہ یا تو پہاڑی ہے یا پھر وہ ڈیزرٹ ہے جہاں پہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی، اور پورے کا پورا علاقہ جو ہے حجاز کا، اس کا بھی یہی حال تھا۔ تو زیادہ تر جو لوگ تھے ان کا پروفیشن کیا تھا کہ وہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے تھے، اور یا پھر لوٹ مار کرتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ عرب قبائل تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے اور ایک دوسرے کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ اس بدامنی اور رہزنی سے صرف قریش بچے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے انہیں عرب میں عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ تو جو رہزن قبیلے ہیں وہ ان کے قافلوں کو نہیں چھیڑتے تھے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اب یہاں پہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکہ میں آنے سے پہلے جب قریش عرب میں بکھرے ہوئے تھے تو وہ بھوکوں مر رہے تھے۔ یہاں آنے کے بعد ان کے لیے رزق کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور ان کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا پوری کی پوری جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک وادی میں لا بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ یہ سورہ ابراہیم میں ہے، آیت نمبر 37 میں۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کعبے کی وجہ سے دیکھیں کہ وہ لوگوں کے دل میں الفت ڈالی، جس کی وجہ سے وہ سب لوگ جو تھے اکٹھے ہو کر خانہ کعبہ کے گرد آ کے آباد ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیز فیسیلیٹیٹ کی کہ ان کو تجارت کا راستہ سجھایا، جس کی وجہ سے انہوں نے بین الاقوامی طور پہ تجارت شروع کی، اور اس تجارت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈال دی کہ ان کے صرف سال میں 2 ہی قافلے نکلتے تھے، لیکن اتنی کمائی ہو جاتی
جاتی تھی کہ وہ پورا سال بیٹھ کر کھاتے تھے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ جس کی وجہ سے کہاں وہ پہلے فاقوں میں تھے اور اب ان کے پاس اتنا کھانے کو ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ مالدار بن گئے کہ اپنا ضروریات سے بھی بہت زیادہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا شروع کر دیا۔ قریش مکہ کو دوسرے قبائل عرب پہ جو سیاسی اور معاشی ان کو ایک رسپیکٹ حاصل تھی یا ایک کہہ لیں کہ ایک سپیریورٹی تھی ان کی، اس کی وجہ محض کعبہ کی ٹیک کیئر کرنا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ایک اعزاز، ایک عزت بخشی، جسے تمام قبائل عرب جو تھے اللہ کا گھر سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کو تو سب مانتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، اور اس اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن توڑا تھا۔ اب یہ جس خوف کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امن بخشا خوف سے، وہ خوف تھا جس کی وجہ سے عرب کی سرزمین میں کوئی بھی محفوظ نہیں تھا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ عرب کا حال اس دور میں یہ تھا کہ پورے ملک میں کوئی بستی ایسی نہ تھی کہ جس کے لوگ راتوں کو چین سے سو سکتے تھے، کیونکہ ہر وقت ان کو ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کوئی بھی آئے اور آ کر ان کے گھر پہ چھاپا مار دے، ڈاکہ ڈال دے، کیونکہ یہ ہر طرف ایک خوف کی فضا جو تھی وہ قائم تھی، اور اگر کوئی شخص باہر قدم رکھنے کی ہمت کرتا تو اس کو یہ شعور بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں واپس بھی آ سکوں گا کہ نہیں، یا تو مار دیا جاؤں گا یا گرفتار ہو کے غلام بن جاؤں گا۔ تو اس طرح کا خوف تھا جو وہاں پہ پھیلا ہوا تھا، اور کوئی بھی ایسا کیراوین نہیں تھا کہ جو بڑے سکون کے ساتھ وہاں پہ سفر کر سکے، کیونکہ جگہ جگہ راستے پہ لوگ تھے جو ڈاکہ ڈالتے تھے، اور کوئی بھی قافلہ جو تھا وہ اس طرح سے بچ جانا اس کا بہت مشکل ہوتا تھا۔ لیکن جو قریش مکہ تھے ان کو اللہ نے ان چیزوں سے محفوظ رکھا تھا، انہیں کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہ تھا۔ ان کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے قافلے جو تھے وہ ملک کے مختلف حصوں میں آتے جاتے تھے۔ اگر کسی کو یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ یہ قافلہ حرم کے خادموں کا ہے تو انہیں چھیڑنے کی بھی جرات نہیں کر سکتے تھے، اور یہاں تک تھا کہ اگر کوئی قریشی اکیلا بھی اگر کہیں سفر کر رہا ہوتا یا کہیں سے گزر رہا ہوتا تو اگر اس کو کوئی لوگ پکڑ لیتے اور وہ آگے سے صرف اتنا ہی بول دیتا حرامی یا انا من حرم اللہ، تو اتنا ہی کہہ دینا اس کے لیے کافی ہو جاتا تھا، اور یہ سنتے ہی جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتے تھے وہ رک جاتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی جو خوف والی انوائرمنٹ تھی، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو سکون دیا کہ ان کو بے خوف و خطر وہ اپنا جو ٹریڈنگ کا کام تھا وہ کر رہے تھے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے قریش پہ اپنے احسانات کا ذکر کر کے کیا بتایا ہے کہ ان احسانات کا نتیجہ تو یہی ہونا چاہیے کہ تم صرف اکیلے اپنے پروردگار کی جو اس کعبہ کا مالک ہے اس کی عبادت کرتے، مگر تم ایسے احسان فراموش ثابت ہوئے ہو کہ اس کے ساتھ تم نے اپنے دوسرے معبودوں کو بھی شریک بنا لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ سورہ جو ہے اس کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔